مرثیہ لفظ رثا سے بنا ہے، جس کے معنی رونا ماتم کرنا ہے۔ مرثیہ سے وہ نظم مراد لی جاتی ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اردو میں مرثیے کا ایک خاص مفہوم متعین ہو گیا ہے، یعنی مرثیہ صرف اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا ذکر کیا جائے۔ باقی تمام لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے، مثلاً حالی کا مرثیہ، غالب کا مرثیہ، اقبال کا مرثیہ داغ اور حالی کا مرثیہ غالب۔ ابتدا میں مرثیے مختصر لکھے جاتے تھے اور ان کے لیے کوئی خاص شکل مقرر نہیں تھی، چنانچہ شروع میں مرثیے غزل کی حیت میں بھی لکھے گئے اور 3 مصرعوں، 4 مصرعوں، 5 مصرعوں اور 6 مصرعوں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی۔ میر خلیق اور میر ضمیر کے زمانے میں ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے جو حسب ذیل ہیں: چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین وغیرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ اس میں شاعر ایسے مضامین نظم کرتا ہے جن کا مرثیے کے اصل موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے صبح کا منظر، رات کا سماں، گرمی کی شدت، دنیا کی بے ثباتی، سفر کے مصائب، اپنی شاعری کی تعریف، حمد، نعت، منقبت وغیرہ۔ سراپا: اس میں مرثیے کے ہیرو کی قد و قامت، قد و خال اور دیگر اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت: اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازت لیتے ہوئے اور تمام عزیزوں سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ آمد: اس جزء میں ہیرو کے گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ اسی ذیل میں گھوڑے کی مبالغہ آمیز تعریف بھی کی جاتی ہے۔ رجز: اس حصے میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف، اپنے بزرگوں کے کارناموں کا ذکر اور جنگ کے معاملات میں اپنی مہارت اور بہادری وغیرہ کا بیان کرتا ہے۔ دشمن کی فوج کے جس پہلوان سے مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی اپنی اور اپنے اسلاف کی بہادری کا بیان کرتا ہے۔ جنگ: ہیرو مقابل فوج کے کسی نامور پہلوان سے یا پوری فوج سے بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہے۔ جنگ کے ضمن میں ہیرو کی تلوار اور گھوڑے کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ شہادت: ہیرو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے بالآخر دشمنوں کے ہاتھ سے زخمی ہو کر شہید ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے اس جزء میں اسی شہادت کا بیان انتہائی مؤثر انداز میں کیا جاتا ہے۔ بین: یہ مرثیے کا آخری جزء ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اسے علیحدہ جزء شمار نہیں کرتے بلکہ شہادت ہی میں شامل کرتے ہیں۔ اسی حصے میں اس منظر کی تصویر کشی کی جاتی ہے جب ہیرو کی لاش پر اس کے اعزاء، بالخصوص عورتیں، اس کی خوبیوں کا بیان کر کے روتی ہیں۔ مختلف اعزاء کے ان جذبات کو انیس نہایت مؤثر انداز میں پیش کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ مرثیے کے آخری 2 اجزاء یعنی شہادت اور بین ان کا اصل موضوع ہوتے ہیں۔
ان کی کامیابی پر مرثیہ اور مرثیہ نگار کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مرثیہ کا بنیادی مقصد رونا رلانا، رونے کی ترغیب دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت اور بین کی پیشکش میں شاعر اپنا سارا زور کلام صرف کر دیتا ہے اور اپنے اشعار کو پرتاثر بنانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ انیس اور دبیر ان کے پیرووں کے مرثیوں میں مرثیہ کے یہ اجزاء عام طور پر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مرثیہ میں یہ تمام اجزاء موجود ہوں اور اسی کی ترتیب کے مطابق ہوں۔ بعض مرثیے ایسے بھی ہیں جن میں شہادت کا بیان نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات نظم کیے گئے ہیں۔ ایسی صورت میں اجزائے مرثیہ کا التزام ممکن نہیں ہے۔ مثال کے لیے انیس کے مرثیہ کا ایک اقتباس: جب کٹ گئے دریا پہ علم دار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، صدیق پہ کرے شاہ کے غمخوار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر، چلائے بصد غم میرے بھائی میرے بھائی، کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے بھائی، کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی میرے بھائی، اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی، سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی، ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی۔